باب فاسد نکاحوں کا بیان۔ فاسد نکاح تین قسم کے ہیں: نکاح متعہ، نکاح حلالہ، نکاح شغار۔ ان تینوں نکاحوں کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے۔ نکاح متعہ کا مفہوم: کسی عورت سے ایک مقرر مدت تک مقررہ معاوضے کے بدلے نکاح کر لینے کو متعہ کہتے ہیں، مثلاً 2 دن یا 3 دن یا اس کے علاوہ کسی اور مدت تک۔ پہلے یہ نکاح مباح تھا، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو کھسی کیوں نہ کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روک دیا اور پھر ہمیں یہ رخصت دی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے یا کسی بھی چیز کے بدلے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی: اے ایمان والو، اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ابو جمرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اس جیسی صورتوں میں ہوگی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ہاں۔ صحیح بخاری۔ اب یہ نکاح منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے وقت نکاح متعہ اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے موقع پر 3 روز کے لیے نکاح متعہ کی اجازت دی، پھر اس سے روک دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت صبرہ جوہینی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب اسے اللہ تعالیٰ نے تا روز قیامت حرام کر دیا ہے، لہذا جس کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی ہو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی ہمیں 3 مرتبہ اجازت دی، پھر اسے حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے کسی بھی شادی شدہ کے نکاح متعہ کا علم ہوگا تو میں اسے پتھروں کے ساتھ رجم کر دوں گا، الا کہ وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لائے جو یہ شہادت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح ابن ماجہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح متعہ کی علت منسوخ ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رخصت کے بعد 6 مختلف مقامات پر نکاح متعہ کا منسوخ ہو جانا مروی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، خیبر میں۔ پوائنٹ سیکنڈ، عمرۃ القضاء میں۔ پوائنٹ تھرڈ، فتح مکہ کے سال۔ پوائنٹ فورتھ، اوطاس کے سال۔ پوائنٹ ففتھ، غزوہ تبوک میں۔ پوائنٹ سکسth، حجۃ الوداع میں۔ فتح الباری۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درست بات یہ ہے کہ متعہ 2 مرتبہ حرام ہوا اور 2 ہی مرتبہ جائز ہوا، چنانچہ یہ غزوہ خیبر سے پہلے حلال تھا، پھر اسے غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا، پھر اسے فتح مکہ کے موقع پر جائز کیا گیا اور عام
خطابی رحمہ اللہ متع کی حرمت مسلمانوں میں اجماع کی طرح ہے، اللہ کے بعض شیعہ حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جمہور سلف و خلف نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی حرمت پر علماء نے اجماع کیا ہے، اللہ کے روافض یعنی شیعہ حضرات اسے جائز کہتے ہیں۔ ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن نکاحوں کے بارے میں صریحاً ممانعت وارد ہوئی ہے وہ چار ہے: نکاح شغار، نکاح متع، اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح، نکاح حلالہ۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح متع جائز نہیں۔ مرغینانی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح متع باطل ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث صریح نص ہے کہ نکاح متع ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لہذا کوئی بھی اس کے جواز کے متعلق بعض اکابر علماء کے فتووں سے دھوکہ مت کھائیے، جیسا کہ شیعہ کا مذہب ہے۔ سعودی مجلس افتاء ان کی فتویٰ ہے نکاح متع حرام ہے اور اگر واقع ہو جائے تو باطل ہے۔ حلالہ کا مفہوم: حلالہ ایسے عقد کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص متعلقہ ثلاثہ سے محض طلاق کی نیت سے ہی نکاح و مباشرت کرتا ہے تاکہ وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ اس غرض سے نکاح کرنے والے کو محلل حلال کرنے والا اور جس کے لیے عورت کو حلال کیا جا رہا ہو اسے محلل لہو یعنی پہلا شوہر کہتے ہیں۔ حلالہ کرنا حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ترمذی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ادھار کی سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابن ماجہ۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث حلالہ کے حرام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ لعنت صرف حرام کے مرتکب پر ہی ہوتی ہے۔ ہر حرام ممنوع ہوتا ہے اور ہر ممنوع کام عقد کے فاسد ہونے کا متقاضی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں لوگ حلالے کو بدکاری شمار کرتے تھے۔ حاکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حلالہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا دونوں بدکار ہیں۔ ابن ابی شیبہ۔ شیخ صوبی حسن حلاق نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں لائے گئے تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حلالہ کرانا حرام ہے کیونکہ لعنت صرف کسی بڑے گناہ کے ارتکاب پر ہی ہوتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں حلالہ حرام ہے، احناف کہتے ہیں حلالہ جائز ہے، حتیٰ کہ ان کے بعض کتب میں ایسے شخص کو اجر کا مستحق بھی کہا گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حلالے کے نکاح کے بطلان پر امت کا اتفاق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حلالہ کرنے والے کا نکاح کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کیا اور نہ ان میں سے کسی نے اس کا فتویٰ ہی دیا ہے۔
عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حلال حرام ہے۔ نکاح شغار کا مفہوم۔ شغار کا لفظی معنی یہ ہے کہ کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔ اصطلاحی طور پر نکاح شغار کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرنا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کرے۔ نکاح شغار حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح شغار اسلام میں نہیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے آدمی سے اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی سے بیاہ دے اور دونوں کا کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں شغار کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، یا کہے کہ اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرو اور میں اپنی بہن کی شادی تم سے کر دیتا ہوں۔ مسند احمد۔ یاد رہے کہ ہر ایسا نکاح شغار جس میں ایک عورت کے بدلے دوسری عورت کے نکاح کی شرط ہو، خواہ اس میں حق مہر ادا کیا جائے یا نہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت عباس بن عبداللہ بن عباس نے عبدالرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور عبدالرحمن نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ ان دونوں نے اس کا حق مہر بھی مقرر کیا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابن ابی سفیان نے مروان بن حکم کی طرف ایک مکتوب کے ذریعے ان دونوں کے درمیان جدائی کا حکم بھیج دیا، اور راوی کہتا ہے کہ اس کے مکتوب میں یہ بھی تھا یہی وہ نکاح شغار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، حالانکہ اس میں حق مہر بھی ادا کیا گیا تھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ صحیح ابو داؤد۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نے اجماع کیا ہے کہ نکاح شغار جائز نہیں۔ جمہور مالک شافعی احمد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں یہ نکاح باطل ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہر مثل ادا کر دیا جائے تو یہ نکاح درست ہے۔ یہ قول گزشتہ صریح حدیث کے خلاف ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح شغار مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ حرام ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث میں موجود نہی و نفی کا ظاہر یہی ہے کہ نکاح شغار حرام اور باطل ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح شغار کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے، اختلاف اس کے باطل ہونے میں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا کسی بھی عورت کو جو اس کے زیر ولایت ہو اس شرط پر بیاہ دے کہ دوسرا شخص یا اس کا بیٹا اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا کسی بھی عورت کو جو اس کے زیر ولایت ہو بیاہ دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کا نام شغار رکھا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا نام نکاح بدل رکھا ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس میں مہر کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح سے منع کیا اور اسے شغار کا نام دیا، اور اپنے الفاظ میں اس کی تفسیر یوں کی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن دوسرے کو اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کو اس سے بیاہ دے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا ذکر نہیں کیا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ نہیں دونوں صورتوں میں ایسے سب نکاحوں کو عام ہے، اور علماء کے دو اقوال میں سے صحیح تر قول یہی ہے۔ اور مسند اور سنن ابو داود میں سند جید کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امیر مدینہ نے آپ کو دو آدمیوں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے نکاح شگار کیا ہے اور دونوں نکاحوں میں مہر کا نام بھی لیا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر مدینہ کو جواب لکھا اور اسے حکم دیا کہ ان دونوں نکاحوں میں جدائی کر دی جائے، اور کہا کہ یہی وہ شگار ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ شرط ان کے ولیوں کی طرف سے عورتوں پر ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ انہیں ایسی بات پر مجبور کرتے ہیں جو عورتوں کو ناپسند ہوتی ہے۔ انہوں نے ان عورتوں کو فروختنی کا مال بنا رکھا ہے، اپنی رغبت اور اپنی مصلحتوں کے مطابق جیسے چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، اور لوگ فی الواقع ایسا کچھ ہی کرتے ہیں مگر جسے اللہ چاہے تو بچا لے۔ البتہ جو شگار کی تفسیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے کہ نکاح شگار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی اس شرط پر دوسرے کو بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا اور ان دونوں کا مہر نہ ہو، تو یہ نافع رحمہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شگار سے متعلق تفسیر بہرحال نافع کی تفسیر پر مقدم ہے، اور توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نکاح شگار باطل اور حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ شیخ سلیم ہلالی فرماتے ہیں نکاح شگار باطل ہے، لہذا دونوں میں تفریق کرائی جائے گی۔ واضح رہے کہ ایک صورت مستثنیٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کرے اور ایسی کوئی شرط نہ لگائے کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ اسے دے گا، لیکن پھر بعد میں وہ خود اس سے پہلے شخص کو اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، تو یہ شگار نہیں ہے، کیونکہ اس میں پہلے سے ہی بدلے میں رشتہ لینے کی شرط نہیں لگائی گئی تھی، لہٰذا یہ نکاح جائز ہے۔ نیز کتاب و سنت میں اس کی کہیں ممانعت بھی موجود نہیں۔ اگر کوئی حرام نکاح کر بیٹھے اگر کوئی شخص کسی بھی حرام نکاح کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا یہ نکاح شریعت کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان فوراً جدائی ڈال دینی چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص لا علمی میں حرام نکاح کر بیٹھے، مثلا کوئی شخص اپنی رضاعی بہن سے نکاح کر لے اور انہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ ان دونوں کو بچپن میں کسی ایک عورت نے دودھ پلایا تھا، تو اگر بعد میں علم ہو جائے تو فوراً ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، اور اگر تا حیات اس بات کا علم ہی نہ ہو سکے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس حرام نکاح پر ان کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ دونوں لا علمی کی وجہ سے معذور تھے۔